السلام علیکم۔ جو عدالت ایک دن کے لیے، صرف ایک دن کے لیے، یہ کل سماعت ہوئی ہے نا، آج اتوار ہے اور کل پھر ہونی ہے، ایک دن کے لیے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ کے اختیارات نہیں دے سکتی، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ان کو بحال کرے گی ان کو بحال؟ نہیں، یہ آپ کا خیال غلط ہے، یہ آپ کا خیال غلط ہے۔ ایک دن کے لیے بھی انہوں نے اس کو وزیر اعلیٰ نہیں مانا، منتخب وزیر اعلیٰ۔ اور اگر ان ججوں کا میں آپ کو بتا دوں نا کہ یہ سارے کیسے بن کے آئے ہیں جج، قسم خدا کی آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، کانوں کو، یہ کیسے بنتے ہیں جج۔ اور ان کو یہ نہیں احساس کہ بھئی 22 کروڑ صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ ہے، وہ منتخب ایم پی اے ہے، اس کے بعد منتخب وزیر اعلیٰ ہے، اور اس کو آپ ایک دن کا اختیار نہیں دے رہے، ایک اتوار والے دن کا اختیار نہیں دے رہے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہوں گے، آپ نگران وزیر اعلیٰ ہوں گے، آپ ایک سپاہی کا تبادلہ بھی نہیں کر سکیں گے، سپاہی کا تبادلہ بھی۔ بات تو بہت آگے تک جاتی ہے، لیکن کیا کریں۔ کل پہلی دفعہ مسلم لیگ نون نے اور سعد رفیق نے، مریم نواز صاحبہ نے ایک جارحانہ بیان دیا ہے کہ ہم ایسے فیصلے نہیں مانیں گے ایسے فیصلے۔ اور سعد رفیق کا اشارے تو جناب کہیں اور جا رہے ہیں، یہ تو گیم ہی ساری اور الٹ ہو رہی ہے۔ سعد رفیق نے کہا جی ہماری مرضی سے الیکشن ہوں گے، کسی اور کی مرضی سے نہیں۔ یہ کسی اور کون ہے؟ سمجھ گئے ہو نا؟ کل کی جو نئی سٹوری آ رہی ہے، صدر عارف علوی نے بھی کہا ہے کہ نئی حکومت آنی چاہیے عوامی امنگوں کے مطابق، اور ادھر سے نرم مداخلت کی آواز بھی آ گئی ہے، نرم مداخلت۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا جی نہ ہمیں نرم مداخلت چاہیے، نہ گرم مداخلت چاہیے، نہ ہمیں سافٹ مداخلت چاہیے، نہ ہمیں ہارڈ مداخلت چاہیے۔ یہ سب گیم آپ کو پتہ لگ رہی ہے کہ لاڈلے کے لیے سجائی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی لاڈلے کو سپورٹ کر رہی ہے، ہماری اپنی لوکل مدہ وہ بھی کر رہی ہے۔ یہ سارا اسی یہودی ایجنڈے کا ایک جو ہے نا وہ پلان ہے جو بنایا جا رہا ہے، سکرپٹ ہے جو لکھا گیا ہے، اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، ورنہ یہ اتفاق ہے کہ جناب لاہور میں ہی چیف جسٹس موجود ہیں، لاہور میں ہی اعجاز الحسن موجود ہیں، اور ہفتے والے دن ہی عدالت کھلتی ہے رات کو، اور ہفتے والے دن ہی سارا یہ شارٹ آرڈر بنا دیا جاتا ہے، اور پھر اسلام آباد کیس جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں کیس جا ہی نہیں جا سکتا، اور پہلے یہ رولنگ موجود ہے کہ سپیکر کی، ڈپٹی سپیکر کی، سینٹ کی رولنگ کو عدالتوں میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو یاد ہے جب یوسف رضا گیلانی کا الیکشن ہوا تھا تو اس نے کہا تھا جی کہ یہ نشان آگے صحیح نہیں لگے، سپیکر نے، وہ یہی سنجرانی نے، یہ نشان صحیح، میں ان کو مسترد کرتا ہوں اور یوسف رضا گیلانی کو ڈیفیٹ کرتا ہوں اور دوسرے کو جناب جتواتا ہوں۔ یہ انہوں نے یہ ڈرامے کیے، اور پھر جب اس کو چیلنج کیا گیا عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے کہا جی آپ تو پارلیمنٹ کی رولنگ کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، اور اب ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں ساری چیز جا رہی ہے۔ قاسم سوری نے جب یہ بیان دیا تھا کہ میں عدم اعتماد کی جو پٹیشن ہے اس کو ختم کرتا ہوں، اور یہ امریکی سازش کا خط کا نتیجہ ہے، اس کو تو انہوں نے چیلنج کر کے کوئی نہ سو موٹو نوٹس لیا ہے نہ چیلنج کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں غلط ہو رہی ہیں، ایک دن کا آپ نے اختیار دینے کی آپ میں اتنا بھی حوصلہ نہیں ہوا، اتنا زیادہ آپ کے اوپر پریشر اور دباؤ ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی آرٹیکل 6 کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تو میں اب غلط بات کرنے لگا تھا، یہ فواد چودھری کے جو بیان ہے نا،
اور فیاض الحسن چوہان کے اور شہباز گل کے، یہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو دل کرتا ہے ٹی وی بند کر دیا جائے۔ کل فواد چودھری نے بیان دے دیا کہ جی شجاعت، چودھری شجاعت تو دستخط بھی نہیں کر سکتے، وہ اتنے کمزور ہیں۔ چودھری شجاعت نے ان کو فون کر دیا، فواد چودھری کو، کہ کیا تو نے مجھے کشتی لڑانی ہے کسی سے جو میں دستخط بھی نہیں کر سکتا، اور تم اتنا مجھے کہہ رہے ہو میرے سے کشتی لڑانی ہے؟ انہوں نے خود ٹیلی فون کر دیا اس کو۔ تو یہ سارے دوستوں جو سارا ماحول بنایا جا رہا ہے نا، یہ پری پلانڈ ہے۔ یہ ڈرامہ جیسے لکھا جاتا ہے نا، تو ڈرامے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلا سین کون سا آ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اگلے 5 سال کے لیے ساری گیم بن رہی ہے، کیونکہ عمران خان نے پاکستان کو 4 سال میں ڈبو دیا تھا، اس لیے پلاننگ یہ کی گئی کہ آخری سال اس کو معصوم اور مظلوم شو کر دیا جائے کہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ ہے وہ۔ عدم اعتماد کیا ہے؟ قانونی رستہ ہے، صحیح آئینی رستہ ہے۔ کل سعد رفیق نے بھی کہا ہے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہم نے کیا۔ ہم نے کون سا عمران خان کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ اور اب ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو پھر کوئی بھی بندہ ادھر حکومت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بیان دیا ہے، اور عطا تارڑ نے دیا ہے کہ اگر، یہ ایک بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں، کہ اگر فل بینچ نہ بنا پورے سارے کے سارے ججوں کا، ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ اور عطا تارڑ ایک وکیل ہے۔ اب بات یہ ہے، یہ ویڈیو بھی بنانے کا مقصد یہ ہے، ساری آپ کو سٹوری میں نے بتا دی ہے، کہ اس وقت یہ قومی مطالبہ بن چکا ہے۔ سپریم کورٹ سن لو، یہ قومی مطالبہ بن چکا ہے کہ لارجر بینچ بنایا جائے اس مسئلے کے اوپر۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن دائر ہے ہماری، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جی جو ووٹ ڈالے گا تو صحیح، وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اس سے بہتر تو یونین کونسل کا بندہ فیصلہ کرے گا۔ جو یونین کونسل کا چیئرمین ہے نا، اس کو بٹھا لو، وہ بھی اس سے بہتر فیصلہ کرے گا۔ ووٹ ڈالا جائے گا اور وہ گنا نہیں جائے گا، تو کیا پھر آئین میں جو آرٹیکل بنایا گیا ہے، اور پھر ڈی سیٹ کیوں کیا جائے گا؟ جی جب گنا بھی نہیں جائے گا تو ڈی سیٹ کیوں کیا جائے گا؟ یہ 25 ارکان کو ڈی سیٹ کیوں کیا؟ جب ووٹ آپ گنے نہیں رہے تو ڈی سیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر ایک بات اور دوسری بات ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈی سیٹ ان کے ووٹ گنے جائیں گے، لیکن ان کو جو ہے نا بعد میں الیکشن کمیشن کارروائی کرے گا ڈی سیٹ کی۔ تو آپ نے تو بالکل سارا آئین ہی بدل دیا ہے۔ یہ آپ کے فیصلے ہیں، یہ آپ کی ایبیلٹی ہے، یہ آپ کی قابلیت ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا ہے نا کہ یہ جسٹس کیسے بنتے ہیں، اگر آپ کو بتا دیا جائے، قسم خدا کی ایک ایک جج کا نام ہمیں پتہ ہے۔ ہمارے کولیگ ہیں، یہ سارے ہمارے کلاس فیلو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں جج، وہ کیسے بنے ہیں، ایک ایک کا نام لے لیا جائے، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اس لیے ہمارا اب یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو ہائر جوڈیشری ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، یہ بھی اس میں آئین میں تبدیل کر کے ان کو بھی CSS کا ایگزام دینا چاہیے، تاکہ بندے کے پتر اوپر آئیں، تلوے چاٹنے والے، ٹیسیاں خوش آمدیں کرنے والے وہ نہ اوپر آئیں۔ یہ بڑی اہم ویڈیو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں، اس لیے میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جو قومی مطالبہ بن چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کے شرجیل انعام نے کہا ہے کہ جی فل بینچ بنایا جائے، بڑا بینچ بنایا جائے، یہ 3 ججوں کا فیصلہ ہمیں نامنظور ہے۔ اور مسلم لیگ نون نے یہ مطالبہ کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے، ANP نے، PDM کی ساری جماعتوں نے یہ مطالبہ کر دیا۔ یہ قومی مطالبہ بن گیا ہے، اور اس کے اوپر کوئی PTI کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، PTI کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے لیے اور فیصلے ہیں اور ہمارے لیے فیصلے اور ہیں۔ انہوں دا کہاں چٹا ہے تو ساڈا کہاں کالا ہے، یہ تماشے لگے ہوئے ہیں، ان کو بند ہونا چاہیے، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے۔
अब ये इस वीडियो के ज़रिए हम ये मुतालबा करते हैं कानूनी टीवी के ज़रिए भी, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के ज़रिए भी, कि फुल बेंच बनाया जाए सारे जजों का, उसमें काजी फाइज ईसा साहब को भी शामिल किया जाए, जिनको आपने अछूत बना के रखा हुआ है अता बंदयाल साहब। अब हम किससे वो करें? आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने गर अर्ज की तो शिकायत होगी। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया।